بادشاہ جب لڑکی کو چھوڑ گئے تو برسیسا کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنے لیے تو کھانا بناتا ہی ہوں، کیوں نہ اگر بچی کا کھانا بھی بنا دیا کروں تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ وہ اکیلی ہے، پتہ نہیں اپنے لیے کھانا بھی پکائے گی کہ نہیں پکائے گی۔ چنانچہ وہ کھانا بناتا، آدھا خود کھا کر باقی آدھا کھانا اپنے عبادت خانے کے دروازے کے باہر رکھ دیا کرتا تھا اور اپنا دروازہ کھٹکھٹا دیتا۔ یہ اس لڑکی کے لیے اشارہ ہوتا تھا کہ اپنا کھانا اٹھا لو۔ اسی طرح وہ لڑکی کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ کئی مہینوں تک یہی معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، دیکھو وہ لڑکی اکیلی رہتی ہے، تم کھانا بنا کر اپنے دروازے کے باہر رکھ دیتے ہو۔ لڑکی وہ کھانا اٹھا کر جب لے کر جاتی ہے تو اس کو گلی میں نکلنا پڑتا ہے۔ اگر کبھی کسی مرد نے دیکھ لیا تو اس کی عزت خراب کر دے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھ دیا کرو تاکہ اس کو باہر نہ نکلنا پڑے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر اس نے کھانا بنا کر اس کے دروازے کے اندر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا رکھ کر کنڈی کھٹکھٹا دیتا اور وہ شہزادی آتی، کھانا اٹھا کر لے جاتی اور کھا لیتی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب کچھ اور مہینے گزر گئے تو شیطان نے اس کے دل میں یہ خیال ڈالا، تم خود تو عبادت میں لگے رہتے ہو اور یہ لڑکی اکیلی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تنہائی کی وجہ سے زیادہ بیمار ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کر دیا کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی عبادت گزار بن جائے اور اس کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ تب یہ خیال آتے ہی برسیسا نے کہا کہ ہاں یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کام کی بھی کوئی ترتیب ہونی چاہیے۔ شیطان نے اس بات کا بھی جواب اس کے دل میں ہی دیا کہ اس طرح کہ اس کو کہہ دو کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ جایا کرے اور تم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جایا کرو، تو اس سے واعظ و نصیحت کیا کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس نے اسی ترتیب سے واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ اس کے واعظ و نصیحت کا اس لڑکی پر بہت ہی بڑا اثر ہوا۔ اس نے نمازیں اور وظیفے شروع کر دیے۔ اس شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دیکھو تمہاری نصیحت کا اس پر کتنا اثر ہوا ہے، ایسی نصیحت تو ہر روز ہونی چاہیے، کبھی کبھی نہیں۔ چنانچہ اس نے کیا کیا، روزانہ ہی نصیحت کرنی شروع کر دی۔ اس طرح کرتے ہوئے جب کچھ وقت گزر گیا تو شیطان نے پھر اس کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم اپنے گھر کی چھت پر ہوتی ہو اور لڑکی اپنے گھر کی چھت پر، اور گھر کی چھت پر بیٹھی ہوئی ہے، راستے میں جو بھی کوئی آتا جاتا ہے، گزرنے والے لوگ ہیں، وہ تم دونوں کے بارے میں کیا باتیں سوچیں گے، تو یہ باتیں کون باتیں کر رہا ہے، اس طرح تو بہت ہی غلط تاثر پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ چھت پر بیٹھ کر اونچی آواز میں بات کرنے کی بجائے تم دروازے سے باہر کھڑے ہو کر تقریر کیا کرو اور دروازے کے اندر کھڑے ہو کر وہ سن لیا کرے گی، پردہ تو ہوگا ہی صحیح، لہٰذا ایسے ہی تقریر کر دیا کرو۔ چنانچہ برسیسا نے اپنے اس خیال پر عمل شروع کیا۔ اب اس ترتیب سے واعظ و نصیحت شروع ہو گئی کہ کچھ عرصہ اسی طرح معمول رہا۔ اس کے بعد شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے، پاگلوں کی طرح کیسے باتیں کر رہا ہے، اس لیے اگر تقریر کرنی ہی ہے تو چلو کواڑ کے اندر ہو کر کر دیا کرو اور دور کھڑے ہو کر وہ خود ہی سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اس نے اپنے خیال کو عملی جامہ پہنایا اور ایسا ہی ہوا کہ اس نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کی تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، اتنی زیادہ عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر اسے بڑی ہی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا اس پر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ اب میں اکیلا ہی عبادت نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ بھی عبادت کر رہی ہے۔ کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈالی اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈال دی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں، آپ تھک جاتے ہوں گے، میں آپ کے لیے چارپائی ڈال دیا کروں گی، آپ اس پر بیٹھ کر بیان کر دیا کرنا، میں دور سے بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ تو برسیسا نے کہا کہ بہت ہی اچھا، تم چارپائی ڈال دیا کرو۔ لڑکی نے کیا کیا، لڑکی نے دروازے کے قریب چارپائی ڈالنا شروع کر دی۔ برسیسا اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا اور لڑکی دور بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی۔ اس دوران شیطان
نے برسیسا کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی ہی شفقت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شیطان نے عابد کے دل میں اب یہ بات ڈال دی کہ نصیحت سنانی تو لڑکی کو ہوتی ہے اور پھر دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے، گلی سے گزرنے والے لوگ بھی سنتے ہیں۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ چارپائی آگے کر کے رکھ لیا جائے اور پست آواز میں نصیحت اور گفتگو کر لی جائے، تو لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ برسیسا نے اپنی اس خیال پر عمل کیا اور برسیسا کی چارپائی لڑکی کی چارپائی کے قریب تر ہو گئی اور وہ واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو مزین کر کے برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا اور وہ یوں اس لڑکی کے حسن و جمال کا گرویدہ ہوتا گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ برسیسا کا دل عبادت خانے سے بالکل اچاٹ ہو گیا۔ اس کو عبادت سے لطف ہی نہیں آتا تھا اور اس کا زیادہ تر وقت لڑکی سے باتیں کرنے میں گزر جاتا تھا۔ سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ شہزادوں نے خبر گیری کی تو شہزادی کو خوش و خرم پایا اور راہب کے گن گاتے دیکھا اور سنا تو شہزادوں نے تسلی ہو گئی، تو لہٰذا وہ واپس ہو گئے اور لڑائی کے لیے ان کو دوبارہ سفر پر جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہوئے اور چلے گئے۔ یہ اب شہزادی کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں اور زیادہ تیز کر دی، چنانچہ اس نے برسیسا کے دل میں لڑکی کا عشق پیدا کر دیا اور لڑکی کے دل میں برسیسا کا عشق پیدا کر دیا، حتیٰ کہ دونوں طرف برابر کی آگ سلگ اٹھی۔ اب جس وقت نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتی تھیں۔ شیطان لڑکی کو ناز و انداز سکھاتا اور وہ سراپے ناز و نین رشک قمر انداز اطوار سے برسیسا کا دل لبھایا کرتی تھی، حتیٰ کہ عابد نے علیحدہ چارپائی پر بیٹھنے کی بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑی تو اس نے سراپے حسن و جمال کو جاذب پایا، چنانچہ برسیسا نے اپنی چاہوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان حیا کی دیوار ہٹ گئی اور زنا کے مرتکب ہوئے تو آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اس دوران شہزادی حاملہ ہو گئی، لیکن اب برسیسا کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا۔ شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، جب وضع حمل ہوگا تو زندہ درگو کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا اور وہ اپنا بھی عیب چھپائے گی اور تمہارا بھی عیب چھپائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی ڈر اور خوف کے تمام حجاب دور ہو گئے۔ برسیسا بے خوف و خطر نفس پرستی میں مشغول رہا۔ ایک دن وہ دن بھی آیا کہ جب اس شہزادی نے بچے کو جنم دیا۔ جب بچے کو وہ دودھ پلانے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں ڈالا کہ اب تو 1.5-2 سال گزر گئے ہیں اور بادشاہ اور دیگر لوگ جنگ سے واپس آنے والے ہیں۔ شہزادی ان کو سارا ماجرا بیان کر دے گی، اس لیے تم اس کا بیٹا کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت ہی نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی، اس نے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دبا دیا۔ اب ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے کہا میرا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ گویا کہ برسیسا نے صاف انکار کر دیا۔ ماں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو بیٹی کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا، چنانچہ وہ اس سے خفا ہونے لگی۔ جب وہ خفا ہونے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو یہ ماں ہے، اپنے بچے کو ہرگز نہیں بھولے گی۔ پہلے تو معلوم تھا بتاتی یا نہ بتاتی، اب تو یہ ضرور بتا دے گی، لہٰذا اس کا بھی یہی علاج ہے کہ اس لڑکی کو بھی قتل کر دو تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے گا تو بتا دینا کہ تمہاری لڑکی بیمار ہو گئی تھی اور مر گئی۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ بات آئی کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ ہی صحن
ذہن میں دفنا دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں لگ گیا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد بادشاہ سلامت کی جنگ وغیرہ ختم ہوئی، بادشاہ اور شہزادے واپس آئے تو بادشاہ نے شہزادوں کو بھیجا کہ جب اپنی بہنوں کو لے کر آؤ۔ بھائی برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے، جی ہماری بہن آپ کے پاس تھی، اس لیے ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ برسیسا اس کی بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا کہ آپ کی بہن بہت ہی اچھی تھی، بہت نیک تھی، ایسے عبادت کیا کرتی تھی، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، یہ صحن میں اس کی قبر ہے۔ بھائیوں نے جب یہ سنا تو رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سو گئے تو شیطان نے کیا کیا کہ شیطان بڑے بھائی کے خواب میں سب سے پہلے گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تمہاری ایک بہن تھی، بتاؤ تمہاری بہن کا کیا بنا؟ وہ کہنے لگا، ہم جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، اسے برسیسا کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، اب وہ فوت ہو چکی ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ وہ فوت تو ہوئی ہی نہیں۔ تو پھر اس بڑے بھائی نے پوچھا، اگر فوت نہیں ہوئی تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو شیطان کہنے لگا کہ برسیسا نے خود یہ کرتوت کیا ہے اور اس نے خود اسے قتل کیا ہے اور فلاں جگہ اسے اور اس کے بچے کو اس کے ساتھ ہی دفنا دیا ہے۔ اس کے بعد وہ خواب میں اس کے درمیان والے بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی کچھ کہا اور سنا۔ پھر اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی کے پاس گیا، اس کے پاس بھی یہی کہا۔ پھر جب تینوں بھائی جب صبح سو کر اٹھے تو ایک نے کہا، جو سب سے بڑے والا تھا، اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ تو اس نے اپنا خواب بیان کیا تو دوسرے نے کہا، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، اور تیسرے نے کہا، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، یہ عجیب اتفاق ہے، سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا، یہ اتفاق کی بات نہیں ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا، چھوڑو بھائی، یہ کون سی بات ہے، جانے دو اس کو۔ وہ کہنے لگا، نہیں میں ضرور تفتیش کروں گا، یہ اتفاق کی بات نہیں ہے کہ ہم تینوں کو ہی ایک جیسا خواب آئے۔ چنانچہ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا۔ اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جب جا کر زمین کو کھودا تو انہیں زمین میں بہن کی ہڈیاں بھی مل گئی اور ساتھ ہی چھوٹے سے بچے کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی مل گیا۔ جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا۔ اسے جب قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے روبرو اپنے اس گھناؤنے اور مکروہ فعل کا اقرار کر لیا۔ قاضی نے برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب برسیسا کو تختے پر لایا گیا تو اس کے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور پھر پھندا کھینچنے کا ہی وقت تھا تو پھندا کھینچنے کے عین 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہیں عبادت گزار والی شکل بنا کر آ گیا۔ وہ اس سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس کہ میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا، جی ہاں میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے یہ دم بتایا تھا۔ شیطان نے کہا، وہ دم بھی آپ کو میں نے ہی بتایا تھا، لڑکی کو بھی میں نے ہی اپنا اثر ڈالا تھا، اسے قتل بھی میں نے ہی تجھ سے کروایا تھا، اور اب تو اگر تو بچنا چاہتا ہے تو میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا کہ اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ کہنے لگا، تم میری ایک بات مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ تو اس نے شیطان نے کہا، بس تم یہ کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ اینڈ اسی لمحے کھینچنے والے نے پھندا کھینچ دیا اور اس عبادت گزار کی کفر پر موت آ گئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی لانگ ٹرم پلاننگ کر کے انسان کو گناہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اس سے انسان بچ نہیں سکتا، اللہ ہی اس سے بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو شیطان سے محفوظ فرمائے۔ اللہم احفظنا من الشیطان الرجیم، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے اللہ ہمیشہ شیطان مردود سے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئیں۔